ہماری گفتگو کا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کریں، ان کا بھلا چاہیں، ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی گئی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ معروف ہر وہ نیک کام ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، خواہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، مثلا تعلیم و تہذیب، صلہ رحمی، غربہ پروری، یتیموں سے سلوک، محبت، سخاوت اور فیاضی، شرم و حیا، عاجزی اور پاکیزگی وغیرہ، یا اللہ سے تعلق رکھتا ہو جیسے ایمان و یقین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ذکر و تلاوت وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہو اور جسے اللہ رب العزت نے برا کہا ہو، مثلا بے حیائی اور بدکاری، کنجوسی، بخل، تکبر، جہالت، ناپاکی، جھگڑا، لڑائی، چغل خوری، مکاری، دھوکے بازی، دغا بازی، فرائض سے غفلت، فتنہ، فساد وغیرہ۔ میرے عزیزو، معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت سارے مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ لیکن پوری امت اس کام کو انجام نہ دے سکے تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کا پایا جانا ضروری ہے جو اس کام کو بجا لائے۔ گویا معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایک گروہ کا اٹھنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ تم میں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے ہوں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور اس کوتاہی کی سزا پائی۔ وہ قوم خود ہی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے لوگ ان برائیوں سے محفوظ تھے انہوں نے خطا کاروں کو روکنے، ٹوکنے اور ان کی اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ ارشاد ہوا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان میں لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا آدمی جب دوسرے خطا کار سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ بندہ خدا اللہ سے ڈرو، جو برائی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اگلے دن اس سے جب ملتا تھا وہ بدستور اپنے غلط کاموں میں لگا رہتا تو وہ اس کو منع کرنے کے بجائے اس کا ساتھی اور اس کا ہمنے والا وہ ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کی وجہ سے بعض پر مہر لگا دی۔ بنی اسرائیل کے بعد انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا، ان کو منصب امامت پر فائز کیا گیا اور ان کو خیر امت کا لقب دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو معروف کے کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے روکیں، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دیں، نیکی کو عمل کریں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقام اس طرح بیان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو، رسول تم پر گواہ رہے۔ جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا آفیسر مقرر کرتی ہے، پھر وہاں جرم و فساد اور بدامنی ہو تو مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس آفیسر سے بھی باز پرس کی جاتی ہے، اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، اس کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا اسے معطل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطا کاروں اور مجرموں سے اللہ مواخذہ کرے گا، مگر ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی جواب طلب ہوگا کہ برائیوں سے روکنے اور بھلائی کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی، تو تم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کیسے برتی؟ تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا تھا، مگر تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے، تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ میرے عزیزو، جب کسی سماج میں برائی اور بدکاری کا رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے مگر برائی سے روکتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے کیا لینا دینا۔ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ میں سمٹ کر رہنے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ دوسروں سے سروکار نہ رکھو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن برائیوں سے روکنا تو انسانی اور مذہبی فریضہ ہے، ورنہ برائیوں کا وبال سب کو لے ڈوبے گا، خطا کار اور پارسا دونوں تباہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچو، اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ جس کی روایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جو خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی مثال ایک گروہ کی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے لی، بعض کو اوپر کی منزل ملی اور بعض کو نیچے کی منزل ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، وہ کہنے لگے اگر ہم کشتی میں سوراخ کر لیں تو یہیں سے پانی مل جائے گا، ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینی پڑے گی۔ اگر اوپر والے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہیں کرے، جیسے چاہیں کریں، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ لوگ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور کشتی میں سوراخ کرنے سے روک دیں تو سب کے سب سلامت رہیں گے۔ یہی حال اس امت کا ہے، اگر یہ امت دوسرے لوگوں کو برائی سے نہیں روکے گی تو وہ تو ڈوبیں گے ہی اور یہ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے۔ بہت سے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف معروف کا حکم دینا چاہیے، منکر سے روکنا نہیں چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اچھے کاموں اور نیکی اور بھلائیوں وغیرہ کی تلقین تو کریں، مگر شراب نوشی، زناکاری، مکاری، سودخوری، ظلم و زیادتی، جھگڑا، فساد، غیبت، چغل خوری اور مکاری اور دھوکے بازی اور جھوٹ سے اور فریبی سے نہ روکیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پر ٹوکیں گے تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سوچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا دین میں یکساں مقام ہے، بلکہ برائیوں کے ماحول میں نہی عن المنکر کا فریضہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، ان کو برداشت کرنا انبیاء کی سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اسوہ ہے، اور یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں نصیحت یوں کی گئی ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا کہ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت آ پڑے تو اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا کہ اگر آدمی اسے دھیان میں نہ رکھے تو ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑی برائی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا اور تشدد و تباہ کاری اور معاشرے میں برائی پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، جس کے اندر اس کی طاقت نہ ہو اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہو وہ اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ بہت سی برائیاں ملک کے قانون میں بھی جرم ہوتی ہیں، ایسی برائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں سماج کے لیے خطرہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف پبلک سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں دینی لحاظ سے نقصان دہ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معروف و منکر کا علم ہو اور ہم برائی کو ختم کرنے کی حکمت عملی سے بھی واقف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے، نیکیوں پر عمل کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔